الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انبیاء کی بعثت کے 4 مقاصد ہوتے ہیں: آیات کی تلاوت کرنا، ان کا تزکیہ نفس کرنا، انہیں کتاب سکھانا اور کتاب کی تشریح، دانائی یا احادیث سکھانا۔ تو یزکیہم تزکیہ نفس کو تصوف کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ مذہب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو حی قیوم ہے اس کی ذات سے ایک دائمی رابطہ پیدا کرنے کا نام مذہب ہے۔ پھر اصلاح کرنا نفس کی اصطلاح تصوف جو کراتا ہے، تو تصوف کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کو پانا، اس کے ساتھ قرب کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرنا اور اس کی شدید پھر آرزو رکھنا تصوف کہلاتا ہے۔ اس میں پھر سارے اختلافات کی بات کی گئی، کیفیات کی بات کی گئی، مکاشفات کی بات کی گئی۔ آئیے آج وجود کیفیات کے انکار اور انکار کا معیار کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب چھوٹی موٹی کیفیات کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں الفاظ میں بیان کر دیا جائے تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ وہ کیفیات صاحب حال کی طرح اس وقت سامنے پر طاری نہیں ہوتی، مگر ایسی کیفیات کو غالباً اس لیے تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ان سے نوع انسانی کی ہر فرد کو واسطہ پڑتا ہے، جیسے غم ہے، خوشی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ سب کیفیات ہیں نا، تو اس لیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ اس کے الفاظ ہیں ہی نہیں کہ ان کیفیات کو الفاظ میں بیان کیا جائے۔ ان کا کوئی معیار نہیں ہوتا اس طرح سے کہ یہ کتنی ہیں، کتنی لمبی ہیں، کیسی ہیں، رنگ کیا ہے، بو کیا ہے، ان کی لمبائی کتنی ہے، وزن کتنا ہے، کوئی ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ سارے لوگوں کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، غم، خوشی، خوشحالی، تنگی، درد، تو یہ سب ماننی پڑتی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان انہی کیفیات کے وجود کو تسلیم کرتا ہے جس سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، مگر جن کیفیات و واردات سے وہ محروم ہوتا ہے ان کے وجود سے صرف اس لیے وہ انکار کر دیتا ہے انسان کہ وہ ان سے دوچار نہیں ہوا۔ یاد رہے عزیزان گرامی قدر کہ خوشی اور غم جیسی کیفیات کا تعلق تو عالم اجسام سے ہے۔ جو لوگ ابھی تک مراحل اجسامی کو عبور نہ کر سکے ہوں، ان کے نزدیک روح اور روحانی مراتب اور کیفیات کا وجدان و عرفان اور ان کے ہونے نہ ہونے کا احساس کیسے ممکن ہے؟ مگر حقیقت تو یہی ہے کہ انسان جسمانی کیفیات کے وجود کی طرح روح اور پھر روحانی کیفیات کا وجود بھی ایک ناقابل تردید سچائی ہے۔ اگر آپ جسم کو مانتے ہیں تو جسم جس کی وجہ سے قائم ہے، اور جسم کا تعلق چونکہ روح سے ہے، اس کی ہر کیفیت جسم کی کو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ مثلا بخار ہے، سر درد ہے، نزلہ ہے، درد ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ضعف، آنکھوں کی کمزوری ہے، ضعف بصر جسے کہتے ہیں، بدنی کمزوری، بدنی طاقت،
خوشی، غم، درد، ہجر، فراق، اور اگر آپ یہ سب مانتے ہیں لوگ، اگر آپ روح کے وجود کے قائل ہیں تو ان کیفیات کے وجود کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا تعلق روح سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ روح سے تعلق رکھنے والی کیفیات کا روحانی کیفیات کے الفاظ ہی سے اسے تعبیر کیا جا سکتا ہے نا، اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جسم نظر آتا ہے، مرئی ہے اور محسوس ہوتا ہے جسم، لیکن جو روح ہے یہ غیر مرئی ہے، یعنی نظر نہیں آتی اور غیر محسوس ہے لیکن محسوس نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی قدر، جس طرح ہم روح کی حقیقت کو دیکھے بغیر اور سمجھے بغیر ہی اس کی موجودگی کے قائل ہیں اور اسے محسوس کیے بغیر اس کے وجود کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو روح کی ان غیر مرئی محسوس کیفیات کا روح کی ان غیر مرئی، یعنی جو نظر نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، ان کی محسوسیات جو ہوتی ہیں، ان محسوس کیفیات کا اقرار بھی ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح کی کوئی کیفیت نہیں، کوئی کیفیات کی روح مالک نہیں ہے، حالانکہ روح نہ صرف لامحدود کیفیات کی مالک ہے بلکہ اس میں مکمل شعور بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تھوڑا سا روح کے بارے میں بھی آج گفتگو ہوئی، تو انشاءاللہ تعالی روح یعنی شعور روح کی تصریحات جو ہیں چند ایک، وہ کل سے ہم اس کا آغاز کریں گے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ روح جو ہے وہ کن کن کیفیات کی، کن کن طاقت کی مالک اور جسم اس کا تابع ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔